بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ناظرین آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ رب کائنات سب کو رحمت برکت عطا فرمائے۔ جی ایک دوست نے سوال پوچھا ہے، بڑا اہم سوال ہے، چونکہ قربانی کے دن بھی قریب ہیں، تو یہ سوال آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے، ویڈیو سکپ نہیں کرنی، اول تا آخر ضرور دیکھنی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک مالدار غنی شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ قربانی سے پہلے مر گیا، تو کیا جانور اتنی ہی قیمت کا لینا ضروری ہے یا پھر کم قیمت کا بھی لے سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اسی طرح کا اسی کے ساتھ ایک ملتا جلتا سوال اور بھی ہے کہ اگر جانور مالدار لے کے آیا یا غنی شخص نہیں تھا، ویسے اس نے بنیت ثواب جانور خریدا قربانی کے لیے، اور وہ جانور مر گیا، چوری ہو گیا، گم ہو گیا، بھاگ گیا، ٹھیک ہے، ان تمام صورتوں میں شریعت ہمارے لیے کیا حکم نافذ کرتی ہے، اس حوالے سے بھی شرعی رہنمائی فرما دیں۔ تو ناظرین کرام توجہ رکھنی ہے، آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، اول تاخیر ضرور دیکھنی ہے، تاکہ جو بھی مسئلہ ہم آپ کو سامنے بیان کریں وہ مکمل طور پر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، پہلا جو سوال ہم سے کیا گیا ہے کہ قربانی کا جانور خریدا اور وہ قربانی سے پہلے ہی مر گیا، ٹھیک ہے جی، تو کیا نیا جانور اتنی ہی قیمت کے لینا ضروری ہے یا پھر کم قیمت کا بھی لے سکتا ہے؟ اس حوالے سے حکم شرع یہ ہے کہ پوچھی گئی صورت میں اس غنی شخص کو اختیار ہے کہ جو بھی قربانی کے قابل جانور ہو اسے قربان کر سکتا ہے۔ پہلے جانور کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ یا کم قیمت والا لینا سب کی اجازت ہے، کیونکہ مر جانے کی صورت میں دوسرے کم قیمت والے جانور کی قربانی کرنے سے پہلے جانور سے کسی قسم کا کوئی بھی منافع یا نفع حاصل نہیں کیا جا رہا، اور جب کسی قسم کا کوئی نفع یا منافع حاصل نہیں کیے جا رہے تو اب کم قیمت والے جانور کی قربانی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، قربانی کے لیے خریدنے کے بعد غنی شخص، مالدار شخص اگر جانور بدلنا چاہے تو حکم یہی ہے کہ اسے اس جانور سے اعلیٰ جانور سے بدلنے کی اجازت ہے، پہلے جانور کی مثل یا اس سے کم قیمت والے سے بدلنے کی اجازت نہیں ہے، مگر مر جانے کی صورت میں یہ حکم نہیں ہے، بلکہ فقہاء کرام مطلقاً فرماتے ہیں کہ دوسرا کوئی جانور قربان کرے اور اپنا واجب ادا کرے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اچھا فربہ جانور ذبح کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر مطلب مالدار شخص ہے اور اس نے جانور قربانی کا خرید لیا ہے، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر لے کے آیا، اب اس نے وہ جانور 1,00,000 روپے کا خریدا ہے، گھر لے کے آیا، بھائی کو پسند آ گیا، کزن کو پسند آ گیا، کسی الغرض شخص کو پسند آ گیا، اب وہ کہتا ہے جی یہ مجھے آپ بیچ دیں، تو آپ کوئی اور جانور خرید لیں۔ اب اس نے یہ ذہن میں سوچا جی چلے میں یہ جانور ان کو بیچ دیتا ہوں، تو اب یہ 1,00,000 کا بیچ کے جناب 80,000 70 50 کا، ٹھیک ہے نا، کا کوئی اور جانور یہ لے آتا ہے، تو اس بات کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ جب آپ ایک جانور دیکھ بھال کر تمام شرائط کے مطابق اترنے والا جانور خرید چکے ہیں تو آپ اس جانور کو بیچ کر کم قیمت والا جانور نہیں خرید سکتے۔ ٹھیک ہے، اس بات کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، اگر آپ کا جانور مر گیا ہے، آپ نے بیچا نہیں ہے، جانور خود ہی مر گیا، تو اب آپ کو شریعت اختیار دیتی ہے کم قیمت والا لے آئیں، زیادہ قیمت والا لے آئیں، ٹھیک ہے، مگر وہ جانور ہو جو قربانی کے لیے قابل سمجھا جاتا ہے، جس تمام عیوبات سے، تمام معاملات سے مبرہ ہو، جو شریعت جس جانور کی قربانی کی اجازت دیتی ہے وہی جانور یہ لا کر قربان کر سکتا ہے، چاہے وہ 20 کا ہو، 50 کا ہو، 60 کا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اب مسئلہ آتا ہے کہ جی اگر جانور چوری ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت میں شریعت ہمارے لیے کیا حکم نافذ کرتی ہے؟ دیکھیں بھی، اس کے اندر جو ہے 2 صورتیں ہیں کہ قربانی کے لیے جو جانور لے کر آیا، وہ لے کر آنے والا جو شخص تھا وہ غنی تھا یا فقیر ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تو وہ شخص ہے بالکل شریف فقیر ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ صاحب نصاب نہیں تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن بنیت ثواب، ٹھیک ہے، وہ جانور لے آیا اور ہر سال وہ بنیت ثواب قربانی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس شخص کا جانور اگر مر جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چوری ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، ملتا ہی نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے، باوجود کوشش کرنے کے اس کو نہیں ملتا،
تو اب ان تمام معاملات کے اندر، تمام صورتوں کے اندر، ٹھیک ہے، اب اس شریف فقیر جو کہ صاحب نصاب نہیں تھا، جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس شخص کو شریعت معافی دیتی ہے کہ شریعت اب اس کو حکم نہیں دیتی کہ اب جائے جی دوبارہ جانور خرید کے لائے یا چوری شدہ جانور کو برآمد کرے یا نیا جانور خرید کے، اب اس کو شریعت اس کے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں کرتی، اس کے لیے معافی ہے، ٹھیک ہے۔ جانور اگر شریف فقیر نے خرید لیا، خرید کر اب وہ مطلب قربانی کی نیت سے خرید کے لایا ہے، شریف فقیر صاحب نصاب نہیں ہے، تو اب اس جانور کی قربانی اس کے لیے کرنا واجب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جانور کو تبدیل وغیرہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس جانور کی تعظیم، تکریم، عزت، احترام، آداب، ہر اس کی ضرورت کا خیال، چارے کا خیال، سائبے وغیرہ میں باندھنا، ہر چیز کا اس کا خیال یہ رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جی جانور لے کے آیا، لا کے جی کسی کے پلے ڈال دے جی ٹھیک ہے جی آپ اس کا خیال کرو جی، ٹھیک ہے نا۔ مطلب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جانور کا خیال ہی نہیں کرتے، بعض اوقات اس کو صحیح طریقے سے اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہے ہوتے، بعض اوقات اس وجہ سے بھی جانور گم ہو جاتے ہیں یا ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اگر مطلب جانور خرید کر لے کر آنے والا جو شخص تھا وہ غنی ہے، صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اللہ نے اس کو دیا، اللہ کریم نے اسے نوازا ہوا ہے، مطلب وہ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ روپیہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے شخص کو شریعت کہتی ہے اگرچہ جانور آپ کا چوری ہو جائے، گم ہو جائے، ٹھیک ہے، کھو جائے، بھاگ جائے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جی آپ جائیں ایک جانور نیا لے کے آئیں، اس کی قربانی آپ کے اوپر لازم ہے کیونکہ آپ صاحب نصاب ہیں۔ اگر وہ بندہ مطلب جانور کھو جانے کے بعد، گم ہو جانے کے بعد، چوری ہو جانے کے بعد صاحب نصاب نہیں رہتا، اب اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی نہیں خرید سکتا، تو اب شریعت اس کو کہتی ہے جی آپ کے لیے معافی ہے، اب آپ کے کوئی لازم نہیں ہے، لے آؤ، اگر فرصت ہے لے کے آ جاتے ہیں، آپ کر دیتے ہیں تو ثواب ہے، لازم نہیں ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، اتنی طاقت اللہ نے دی ہے، تو آپ پر لازم ہے، واجب ہے کہ آپ ایک نیا جانور لے کے آئیں اور اس کی قربانی ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، چلے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ قربانی کا جانور غنی شخص لے کے آیا اور وہ جانور جو ہے مر گیا ہے، تو اس کو اب یہ اختیار ہے، اب چاہے تو کم قیمت والا جانور بھی خرید سکتا ہے جو کہ قربانی کے لیے قابل سمجھا جاتا ہو، جن شرائط کیا شریعت میں کہتی کہ یہ شرائط جانور کے اندر پائی جائیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہوتی ہے، تو وہ جانور لے کے آ سکتا ہے، چاہے کم قیمت کا ہو، زیادہ کا ہو۔ اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب اچھا جانور مطلب زیادہ قیمت والا لے کے آتا ہے یا کم قیمت والا لے کے آتا ہے۔ ابھی شریعت جو ہے اس کو اختیار دیتی ہے۔ بہرحال اگر اللہ نے دیا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اچھا جانور لے کے آئیں، خوبصورت ہو، فربا ہو، موٹا ہو، تازہ ہو، تمام عیوبات سے بالکل پاک ستھرا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کے اندر خود ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پیاری اور محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، قربان نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا جانور لے کے آئیں، بہترین ہو، خوبصورت ہو۔ بعض اوقات ہماری قوم کیا کر رہی ہوتی ہے کہ ایک جگہ حصہ ڈل رہا ہے جی 15,000 روپے کا، ایک جانور کے اندر جی حصہ ڈل رہا ہے 20,000 کا، ایک کے اندر ڈل رہا ہے جی 25,000 کا، تو ہم کوشش کریں گے وہ 15,000 والا جو ہے نا حصہ ہمیں مل جائے، سب اسی کے اندر جو ہے نا دم دڑا کر کے جس طرح بھی زبردستی بس گھس جائیں اسی کے اندر۔ حالانکہ اب اس بندے کے پاس فرصت موجود ہے، یہ 25,000 والا یا 20,000 والے حصے کو لے سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہے اچھے سے اچھی چیز لے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ قیمت والے جانور کے اندر حصہ ڈالے، ٹھیک ہے۔ اگر کم والے میں ڈال لیتا ہے، اگر نیت اچھی ہے، نیت صاف ہے، مطلب وہ پیسے بچانے والی نیت نہیں ہے، کنجوسی والی نیت نہیں ہے یا ریاکاری والی نیت نہیں ہے، تو یہ ڈال سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے، اولا یہی ہے، مناسب یہی ہے، مستحب اس کے لیے یہی ہے کہ یہ زیادہ مہنگے جانور کو کے اندر جو ہے اپنا حصہ ڈالے۔ اگر خود اپنا ذاتی جانور خریدتا ہے تو کوشش کرے جتنا زیادہ اچھا جانور ہو، خوبصورت ہو، موٹا ہو، فربا ہو، ہر حوالے سے، ہر عیب سے جو ہے نا وہ مبرہ ہو، پاک ہو، ستھرا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ
ایسے عیوبات سے پاک ہو جن کا شریعت کہتی ہے کہ یہ عیوب جانور کے اندر نہ ہوں، یعنی کہ وہ جانور قربانی کے لیے جو ہے قابل سمجھا جاتا ہو، ایسے جانور کی قربانی آپ کریں تو انشاءاللہ الکریم اللہ کریم آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا، کیونکہ نیت کے اوپر ہے۔ اللہ کریم آپ کے جو ہے نیتوں کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے، آپ کی جو ہے اچھی سوچ کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، سوچ اچھی ہے، اللہ کی رضا ہے آپ کے اندر، تو پھر تو ظاہر ہے ثواب بھی ملے گا، دنیا آخرت کے فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جو ہے قربانی کا جو جانور ہے یہ انسان کے لیے جو ہے جو ہے نا یہ ایک جنتی جانور ہے، قربانی کا جانور جنتی جانور ہے، تو لہٰذا اس کی تعظیم و تکریم بھی کرنی چاہیے، اس سے کسی قسم کا کوئی نفع نہ اٹھایا جائے اور نہ کسی قسم کی اس کو کوئی تکلیف دی جائے۔ ہاں جی، دوسرے جانوروں سے اس کا زیادہ خیال رکھا جائے اور ہر حوالے اس کو پروٹوکول دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر حوالے سے جانور کی خدمت کرنے میں بھی اللہ کی رضا پیش نظر رہے، یہ نہ ہو کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، دکھلاوے کے لیے جانور کو سجا دبا کے جو گلیوں میں گھماتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ظاہر ہے لوگ غریب بھی بیچارے ہوتے ہیں، کوئی نہیں بھی لے سکتے، یا اگر لے بھی سکتے ہوتے ہیں تو ان کے اندر اتنی ہمت، اتنی طاقت موجود نہیں ہوتی کہ وہ اتنا اعلیٰ قسم کا جانور خریدیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں منڈیوں کے اندر جانور 1-1 کروڑ روپے کے بھی بک رہے ہیں جناب، 1.5 کروڑ 2-2 کروڑ روپے کے بھی بک رہے ہیں۔ اب ایک بندہ صاحب نصاب تو ہے، لیکن وہ اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جی 1 کروڑ والا جانور خرید کے لے کے آئے۔ ظاہر ہے جب وہ دیکھے گا تو ظاہر ہے اس کے دل کے اندر بھی حسرت پیدا ہوگی کہ میں بھی کاش ایسا جانور خرید پاتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا پیش نظر ہو، رسول اللہ کی اتباع پیش نظر ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کی نیت پیش نظر ہو، تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں بھلائیاں بھی نصیب ہوں گی، ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں تمام مسائل دین کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔ اور کوشش کیا کریں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دین کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچے گا، کوئی آپ کی وجہ سے سیکھے گا تو جب تک عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اگر آپ کسی بھی قسم کا شرعی اعتبار سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی حوالے سے، تو آپ کمنٹ میں آ کے سوال اپنا پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جلد از جلد اس کا قرآن و سنت کی عین روشنی کے اندر اس کا جواب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ہم سب کی جو ہے قربانیاں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کا سچا خادم بنائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔